بخالت رفتار، حج نہیں کرتی، حج فرض ہے، بھوکی مر رہی ہے، نفقہ ادا نہیں، باپ ترس رہا ہے کھانے کو، ہمالیہ کو، اسے نہیں دیتے، تو یہ بخالت بہت بری ہے۔ بخیل اربوت زاہد بہروبر، سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت بڑی اسلامی شخصیت فرماتے ہیں کہ بخیل اگر زاہد بہروبر بھی ہو جائے، یعنی خشکی اور سمندروں پر عبادت کرنے والا، خشکی میں بھی عبادت کرتا ہے، سمندروں میں بھی جاتا ہے تو عبادت کرتا ہے، سمندروں پر سفر کرتا ہے تو بھی عبادت کرتا ہے، بہشتی نہ باشد بحکم خبر، ایسا بخیل جو ہے وہ جنتی نہیں ہو سکتا، کیوں کہ وہ صدقات واجبہ ادا نہیں کرتا، فرض زکوٰۃ نہیں دیتا، حج نہیں کر رہا ہے، قربانی نہیں دے رہا ہے، کا نفقہ ادا نہیں کرتا ہے۔ تو بندگان خدا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو سخی ہوتا ہے، سخی کون؟ زکوٰۃ دینے والا، حج کرنے والا، قربانی ادا کرنے والا، ماں باپ کا نفقہ ادا کرنے والا، بیوی بچوں کا نفقہ ادا کرنے والا، اس کے یہ صدقات واجبہ ہیں، زکوٰۃ یہ صدقات واجبہ ہیں، قربانی یہ فطرہ دینا، فطرہ یہ صدقات واجبہ میں آتا ہے، بیوی کا نفقہ، ماں باپ کا نفقہ اگر وہ محتاج ہیں، بچوں کا نفقہ، یہ صدقات واجبہ میں، اور زکوٰۃ۔ اس کے علاوہ جو خرچ ہے، حج، صدقہ تو نہیں کہیں گے اسے، یہ حج جو ہے وہ کیا ہے؟ ایسا خرچ ہے، حج ایسی عبادت ہے جس میں مالی عبادت بھی ہے شامل اور جسمانی عبادت بھی، مال سے بھی اور جسم سے بھی عبادت ہوتی ہے حج میں۔ ہم مناسک حج ادا کرتے ہیں تو جسم سے ادا کرتے ہیں، طواف ہے، سعی ہے، اور جناب جو بھی حج کے مناسک ہیں وہ سب ادا کرتے ہیں، وقوف ہے عرفات وغیرہ وغیرہ، تو جسم سے اور مال سے حج ادا کیا جائے۔ تو جو خرچ کرنا اسلام میں واجب اور فرض قرار دیا گیا ہے، وہ خرچ نہ کرنے والا بخیل ہے، خرچ کرنے والا سخی ہے۔ اب اس کے علاوہ مستحب خرچ ہے، 11ویں شریف کرنا، 12ویں شریف کرنا، 22ویں شریف کرنا، والد کا انتقال ہو گیا برسی کرنا، والدہ کا انتقال ہو گیا برسی کرنا، یہ کرنے والا سخی ہے، نہ کرے تو اپنے اعتبار سے بخیل ہے۔ مستحب جو خرچ ہے وہ ادا نہیں کر رہا ہے، وہ خرچ نہیں کر رہا ہے، تو مستحب کے درجے کا بخیل ہے، اسے بھی بخیل کہتے ہیں، لیکن وہ ایسا بخیل نہیں ہے جو 11ویں نہ کرے، 12ویں نہ کرے، 22ویں نہ کرے، اور جناب سہمنی نہ کرے، کوئی فاتحہ نہ کرے، اور غریبوں کی مدد نہ کرے، یتیموں پر اپنا روپ خرچ نہ کرے، تو اسے مستحب خیرات سے، صدقات سے محروم ہے، ایسی نیکی سے محروم ہے جو مستحب ہے، لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا، اللہ اس سے ناراض ہے، یہ سب نہیں کہہ سکتے۔ کرے، مستحب کام کرتا ہے کوئی کرنے والا تو اسے ثواب ملتا ہے، نہیں کرتا تو کوئی گناہ اس کے سر نہیں ہوتا۔ صدقات واجبہ جو ادا نہیں کرتا، واجب خرچ جو ادا نہیں کرتا، وہ بخیل، ایسا بخیل ہے کہ بہشتی نہ باشد بحکم خبر، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ معاف کر دے یہ الگ بات ہے، لیکن شریعت نے جو بتایا ہے کہ اسے عذاب بھگتنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھے۔ تو عرض کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میرے والد گرامی جو میرے استاد شریعت بھی ہیں، میرے پیر طریقت بھی ہیں، حضرت شمس المفسرین علامہ الحاج سید شاہ محمد عمر عامر کلیمی، حسنی الحسینی، جعفری الجیلانی، چشتی قادری، قدس اللہ سرہ العزیز، یہ اس آیت پر بہت بولتے تھے، بخل کی مذمت بہت کرتے تھے، بخیلوں کی مذمت بہت کرتے تھے، اور سخیوں کی بڑی تعریف کرتے تھے، سخاوت انہیں بہت پسند تھی۔ میرے والد گرامی، میرے پیر طریقت، میرے استاذ شریعت کے جیسا سخی میں نے کسی کو دیکھا نہیں۔ میرے والد اور میری والدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت فردوس میں اپنے حبیب الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے۔ میری والدہ بہت سخی تھی، میں نے ان کے جیسی سخی کسی خاتون کو نہیں دیکھا۔
سبحان اللہ. تو عرض کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ. اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا دھن خرچ کرتے ہیں، اپنی دولت خرچ کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے راستے میں جو لوگ اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں. ویسے بخیل بھی شراب پینے کے لیے اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے، زناکاری میں اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے، نامحرم عورتیں ان کو خوش کرنے میں اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے، شہرت کے لیے اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے، ریاکاری کے لیے اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے. لیکن وہ سبیل اللہ میں خرچ نہیں ہے، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں اپنا دھن خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو اپنا دھن خرچ کرتے ہیں، ان مدات میں اپنا دھن خرچ کرتے ہیں جن مدات میں خرچ کرنا اپنا دھن اللہ کو راضی کرنے کا سبب بنتا ہے. تو مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کے راستے میں اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، روپیہ خرچ کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کرنے، ان کے انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال حبہ، ایک دانے کی سی ہے، ایک دانے کی سی ہے، سیڈ، دانہ، ویدے تامل زبان میں، علاقائی زبان میں، صوبائی زبان میں کیا کہتے ہیں اسے؟ ویدے. دیکھیے کتنی اچھی ساؤنڈنگ ہے ویدے. ہماری دانا کتنا خوبصورت تلفظ ہے. تو کیا تھا؟ ویدے. تامل والے کہتے ہیں ویدے یعنی دانا، بیج فارسی میں کہتے ہیں تخم. تو ایک دانے کی سی مثال ہے، حبۃ، دانا. کمثل حبہ انبتت سبع سنابل، انبتت سبع سنابل. وہ دانا جب زمین میں جاتا ہے، ایک دانا جب زمین میں گیا، انبتت، اس نے اگائے، اس ایک دانے نے اگائے. وہ دانا زمین میں گیا تو جانے کے بعد کیا ہوا؟ ایک دانا، جاندار چیز ہے یہ دانا، سیڈ، ویدے جاندار چیز ہے؟ لیونگ تھنگ ہے؟ نہیں، بے جان چیز ہے. اب سائنس والے کچھ بھی کہیں، عام لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ دانا بے جان چیز ہے. جب وہ زمین میں جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ زمین میں جا کے فنا ہو جاتا ہے؟ نہیں، ایک چیز کو بقا دیتا ہے. وہ جو زمین میں چلا گیا، دفن ہو گیا دانا، وہ دانا زمین میں جانے کے بعد فنا نہیں ہوتا، بلکہ ایک پودے کی شکل میں نکلتا ہے، یا ایک درخت کی شکل میں زمین سے باہر آتا ہے. شکل بدل جاتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دانا زمین میں جاتا ہے تو فنا نہیں ہوتا، درخت کی شکل میں باہر آتا ہے. تو خواجہ زمین میں گئے ہوں فنا ہو جائیں گے؟ نہیں، خواجہ زمین میں جا کے ہزاروں کو خواجہ بنا رہے ہیں. ایک دانہ زمین میں گیا تو درخت کی شکل میں زمین سے باہر آیا. اب وہ درخت جو ہے اس میں کئی دانے لگے، کئی پھل لگے. ایک پھل زمین میں گیا یا ایک بیج زمین میں گیا تو اس سے کئی پھل باہر آتے ہیں. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ کمثل حبۃ، ایک دانہ زمین میں گیا، انبتت، اس دانے نے اگائے. اگانا اللہ کا کام ہے. اگانا زمین سے نباتات کو نکالنا، اگانا، پلانٹس کو نکالنا، زمین سے برآمد کرنا، یہ اللہ کا کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کام اپنی مخلوق کی طرف منسوب کر رہا ہے. اگانا اللہ کا کام ہے. کئی جگہ اللہ نے فرمایا انبتنا بھی، ہم نے اگایا زمین سے. انبتنا، انبات، اگانے کی صفت اللہ اپنی طرف منسوب کر رہا ہے قرآن میں کئی مقامات پر. اور یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو دانہ زمین میں گیا اس دانے نے اگائے. انبتت، تو اللہ بھی اگاتا ہے، دانا بھی اگاتا ہے. اللہ کا اگانا حقیقی ہے، دانے کا اگانا مجازی ہے. اسی طرح اللہ بھی مدد کرتا ہے، غوث اعظم بھی مدد کرتے ہیں. اللہ کا مدد کرنا حقیقی ہے، غوث اعظم کا مدد کرنا مجازی ہے.
اللہ کا مدد کرنا اپنی ذات سے، اور غوث اعظم